الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان وقال ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، پہلے ویڈیو میں ہم نے مقدس شخصیات، تعلیمات اور مقامات کی بے حرمتی کے صد باب کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ اس دوسری ویڈیو میں، اس کے دوسرے حصے میں بھی یہی کچھ ذکر ہوگا صد باب کے بارے میں۔ لیکن یہ بے حرمتی ہوتی کیوں ہے؟ یہ لوگ کرتے کیوں ہیں؟ ان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو یہ کام ہم کر رہے ہیں یہ کیا غلط ہے، صحیح ہے؟ ان پر کبھی انہوں نے سوچا نہیں، کبھی غور نہیں کیا؟ تو اصل وجہ یہ ہے کہ جب کوئی متعصب اور حاسد اپنے حسد میں جنون کی حد کو چھو لیتا ہے تو پھر وہ دوسروں کی نقصان کی بجائے اپنا ہی نقصان کر بیٹھتا ہے، یعنی دنیا کو اختیار کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے، اور اپنی انا کی وجہ سے ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ ان کے تعصب اور حسد کی وجہ سے اس کی عقل پر پردے آ جاتے ہیں، اور پھر وہ اس شعر کا مصداق بن جاتا ہے، بائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، بائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو یہاں بھی حاسدین اور متعصبین کا اسلام اور اہل اسلام بلکہ اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے تمام مذاہب کے ساتھ غیر منصفانہ معاملہ ہے۔ کاش وہ اس ازلی اور ابدی حقیقت پر تھوڑا سا غور کر لیتے کہ وہ جس عظیم الشان لاریب کتاب کی بے حرمتی کا ارتکاب کر رہے ہیں وہ عظیم الشان سچی اور حق کتاب ہے جو ان کے صحائف کتابوں توریت، زبور، انجیل شریف، جن کی بعض یا اکثر حقائق اب بھی بائبل میں ہو سکتی ہیں، کی تصدیق اور تعظیم کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں معتبر انبیاء و رسول کا بھی مصدق، معزن، مبین اور مذکر ہے، جس کا ذکر قرآن حکیم میں اس انداز میں ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اس حی قیوم ذات کی جو کہ وحدہ لا شریک ہے نے نازل کیا ہے تجھ پر قرآن مجید حق کے ساتھ، جو کہ تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے، خواہ وہ صاحب ہیں یا کتابیں تورات، زبور اور انجیل مقدس۔ کیا قرآن وہ کتاب نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلم اللہ موسیٰ تکلیما، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي وَمَعَهُ وَالطَّيْرُ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام پر اپنا فضل کیا اور پہاڑوں اور پرندوں کو اس کے ساتھ تسبیح پر لگا دیا۔ کیا قرآن وہی تصدیق کرنے والی سچی اور حق کتاب نہیں جس نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، اور فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اور والدہ ماجدہ علیہ السلام کے بارے فرمایا کہ التی احسنت فرجہا، مریم علیہ السلام تو وہ عورت ہے جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا، اور کہیں اس کا ذکر اس عظیم الشان انداز میں کیا وفضلنا علی نساء العالمین، اور ہم نے اس مریم علیہ السلام کو اس وقت کے تمام عورتوں پر فضیلت دی۔ کیا یہ جو کچھ ذکر ہوا یہ جھوٹ ہے؟ کیا آپ لوگوں نے اس عظیم لاریب اور مقدس کتاب کی ابھی تک اسٹڈی نہیں کی؟ کم ٹو دی پوائنٹ۔ افسوس تمہیں ان حقائق کا بخوبی علم ہے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے مصنف اور منزل اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کے بارے برملا اعلان کیا کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر کوئی شک ہے تو وہ انسانوں کے دلوں میں ہے، میرے کلام میں نہیں۔ ہم ہی نے اسے ضرورت کے مطابق نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، لہذا تا قیامت کوئی بھی اس کا کوئی حرف، زبر اور زیر تبدیل نہیں کر سکتا۔ جس نے اس کو فالو کیا وہ کامیاب ہوگا، اور جس نے اس سے منہ موڑا وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ افسوس ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ یہ تو ہماری کتابوں اور انبیاء و رسول کی تصدیق اور تعظیم کرتی ہے، ہمیں تو اسے دل کے ساتھ لگانا چاہیے تھا، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چوم لینا چاہیے تھا۔ اس کی تعلیمات وہی تورات، زبور اور انجیل ہی کی تعلیمات حقہ ہیں۔ افسوس، صد افسوس، ہم نے صرف قرآن ہی کو نہیں جلایا بلکہ ہم نے قرآن کے ساتھ ساتھ اپنے اصل آسمانی تعلیمات جو تورات، زبور، انجیل مقدس اور صحیفوں میں تھے ان کو بھی جلایا ہے، پڑھا ہے، نظر آتش کیا ہے۔ افسوس
ہم نے صرف قرآن ہی کی بے حرمتی نہیں کی، بلکہ ہم نے تو قرآن سمیت اپنی ہی کتابوں، بلکہ اپنے مقدس ہستیوں انبیاء و رسول کے عظیم الشان تذکروں کی بھی بے حرمتی کی ہے۔ افسوس افسوس صد افسوس، ہم نے یہ جو کچھ کیا دیدہ و دانستہ کیا، قصدن اور ارادتاً کیا، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور انسانوں کی لعنت کا مستحق ہو چکے ہیں۔ ہم جیسے بدبخت اور بد اخلاق لوگ تو پوری دنیا میں بھی نہیں ہیں۔ کم ٹو دی پوائنٹ، بھلا کوئی سمجھدار اور عقل مند آدمی کسی محسن اور حمایت گر کی بھی کبھی توہین کر سکتا ہے، بلکہ اسے تو وہ پیار و محبت کے ساتھ چوم لیتا ہے، کیونکہ الانسان عبد الاحسان، انسان تو نیکی کا غلام ہوتا ہے، اور احسان کا بدلہ تو احسان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، جزا احسان کا احسان ہی ہے، جزا احسان کا احسان ہی ہے، پھر محبت کا صلہ نفرت کیوں۔ پیغام اہل دنیا کو، دنیا کے ان سمجھدار، عقل مند، ذی شعور، منصف مزاج اور امن پسند لوگوں سے درد مندانہ اپیل ہے کہ وہ تمام مسلم اور غیر مسلم باقاعدہ ایک متحد فورم بنائیں، جن کا کام صرف اور صرف یہی ہو کہ وہ ان لوگوں مجرموں پر کڑی نظر رکھیں جو مقدس مقامات، مقدس شخصیات اور مقدس تعلیمات کی حامل رسالوں اور کتابوں کی بھی حرمتی کرتے ہیں، سرزنش کریں، سخت تنقید کریں اور ان کے لیے قانونی سزائیں مقرر کریں، تاکہ آئندہ کوئی یہی گھٹیا حرکت کے بارے سوچ تک بھی نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں، جو کہ ایک آسمانی پیغام ہے اور تمام انسانیت کے نام ہے، تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین برحمتک۔